اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس زمین پر اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور اس عبادت میں سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس زمین پر نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے اسلام کو، اللہ کے احکام کو، کلام کو اس پوری دنیا میں پھیلانا اور اس کو نافذ کرنا، یہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک مقصد دے کر بھیجا اس دنیا میں، اور خاص طور پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو چنا گیا، وجتباکم، چنے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہیں روئے زمین کا خلیفہ بنا دیں گے، اور اس کی شرائط ہے بہت ساری، تو آپ قرآن پڑھ کے دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ اس دنیا میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو، نبی کے طریقوں کو نافذ کرنا تھا، اور وہ شریعت اور وہ اصول، وہ قواعد و ضوابط جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، اس کو نافذ کرنا تھا پوری دنیا میں۔ لیکن ہم نفسا نفسی میں اور پتہ نہیں کیا کیا کن 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 چیزوں میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ باطل اور حق کی یہ جنگ ازل سے شروع ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے شروع ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ تو باطل تک ہار کے بیٹھتا نہیں ہے، اور نہ وہ سستاتا ہے اور نہ وہ آرام کرتا ہے، لیکن ہم حق والے اگر ہم بھی آرام پسند ہو گئے اور ہم بھی سو گئے تو پھر ہمارے قوموں کا حشر، جو نسلیں آ رہی ہیں ہماری، وہ مرتد ہوں گی، کوئی سکھ، ہندو، عیسائی ہوں گے اور گائے کا پیشاب پئیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں نیتیں بڑی بڑی کرنی چاہیے۔ اس دنیا کی خلافت اللہ پاک نے ہمیں عطا بھی کی تھی، ہمارے بڑے آبا و اجداد کو، لیکن ہم نے ان کے اصول، قواعد و ضوابط اور جو شرائط تھی اس کو ترک کر دیا اور قرآن کو ترک کر دیا، اس لیے ہم مغلوب ہو گئے اور ہم پوری دنیا کے لیے ایک مذاق اور مسخرہ بن گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو ہماری شان و شوکت کا سبب تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، انہوں نے محنت شروع کی اور پورے عرب ممالک کو اپنے دعوت کی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر ایسا مجمع وجود میں آیا، ایسی قوم وجود میں آئی کہ جو بحیثیت مجموعی 100% دین پر چلنے والے تھے، اور پوری دنیا میں ان کی شان و شوکت کا دبدبہ تھا، اور ان کا رعب پوری دنیا پر قائم ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب تو آج تک کافروں کے دلوں میں اسی طرح موجود ہے۔ لیکن ہم نے مار کب کھائی کہ جب ہم نے ان اصولوں کو اور ان قواعد کو پس پشت ڈال دیا اور ان اسباب کو ترک کر دیا جس کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت تھی۔ لہٰذا اس میں ریاست ہے، جہاد ہے، تجارت ہے، تصوف ہے، درس و تدریس ہے، تبلیغ ہے، یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو پھر ہمیں اللہ پاک وہی رعب و دبدبہ، وہی شان و شوکت واپس لوٹا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی فرد کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ افراد کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ صلاحیت و اسباب کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک کرائٹیریا بنائے، ایک نیت کرے۔ کوئی مومن بغیر نیت کے، بغیر کسی حساب و کتاب کے، بغیر محاسبے کے زندگی نہ گزار رہا ہو، بلکہ پورے 10 سال کا، 20 سال کا، 100 سال کا اس کے پاس منصوبہ ہو کہ بھائی آج کے دن میں نے یہ کیا ہے، اور کل کے دن میں نے یہ کرنا ہے، اور پرسوں میں نے یہ کرنا ہے، اور میں نے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے بیٹھ کر سوچنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے کہ وہ شان و شوکت واپس کیسے آئے گی، اور پوری دنیا پہ ہماری حکومت، اور پوری دنیا پہ ہمارے قواعد اور ضوابط اور قانون کیسے نافذ ہوگا، شریعت کیسے نافذ ہوگی، اللہ کا حکم کیسے نافذ ہوگا، اس کے لیے ہم نے سب نے محنت کرنی ہے۔